جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط۔ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ مہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی۔ آج بھی آپ کسی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے پوچھ لیں کہ حضرت علی حق پہ تھے، ہاں جی حق پہ تھے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، جی دینا چاہیے۔ پھر اس سے اگلا سوال کریں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے؟ کہتے جی حضرت علی کی کرتے۔ اور حضرت علی جب حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہاری بات نہیں ماننی، تو بیعت ہی ٹوٹ جاتی، جاہلیت کی موت آپ مرتے، یہی ہونا تھا نا۔ تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ ہاں جی بالکل اٹھاتے۔ تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں حضرت علی نے اٹھائی ہے، اہل شام پہ بھی اٹھائی ہے، اہل صفین پہ، اہل جمل کے اوپر۔ اس میں غلط بات کون سی ہو گئی ہے؟ نہیں آپ کیسے؟ بھئی ہم نے کہا ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں تو ہم خود صحابی ہوتے، اور اس کے بعد آپ کو تو ہم یہ کہیں گے جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ تو نہیں بول سکتے۔ تو ایک صحابی انجینئر کو ایک 14ویں صدی کا مولوی کیسے پوچھ سکتا ہے؟ نیچرل بات ہے نا آپ کی ڈاکٹرن میں۔ اور مزے کی بات کہ سیم الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے۔ جی علی بھائی، ایک بریلوی شاہ صاحب آپ پر بہت اعتراض، میرے پہ تم ایک کیا بے شمار کرتے ہیں، اس میں کیا؟ اگر ہم حضرت علی کے دور پر ہوتے تو ان کے مخالف پر یہ تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا میرے بھائی، انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، یعنی حضرت علی کے زمانے میں آپ نے نیوٹرل ہو جانا تھا۔ کہتے ہیں نا جی حضرت علی کے ہم نے ساتھی ہونا تھا، تو حضرت علی کے جب ساتھی ہونا تھا تو حضرت علی کی بات نہیں ماننی تھی، حضرت علی نے آپ کی ڈیوٹی لگانی تھی نا کہ منڈو انہاں نوں، تو پھر تسی کہنا سی میں تہاڈی گل نہیں مننی۔ بالکل سمپل بات ہے جو ہم نے کی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو کبھی قدموں سے لپٹتا، تو کبھی تیری وہ چھڑی ہوتا تو تیری میں جوتی ہوتا، تو میں مدینے کی ذرے ہوتا اور فلانا ہوتا، آگے بھی ٹورو نا، کچھ کرنا کچھ بھی نہیں سی، خالی نعرے مارنے سمجھے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، سمپل فارمولا۔ لیکن یہ بات چبھی اس لیے ان کو، وہ کہتے ہیں اس کا دماغ کدھر گیا ہے، یہ بات ان کو چبھی ہے، ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی آپ کسی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے پوچھ لیں کہ حضرت علی حق پہ تھے، ہاں جی حق پہ تھے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، جی دینا چاہیے۔ پھر اس سے اگلا سوال کریں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے؟ کہتے جی حضرت علی کی کرتے۔ اور حضرت علی جب حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہاری بات نہیں ماننی، تو بیعت ہی ٹوٹ جاتی، جاہلیت کی موت آپ مرتے، یہی ہونا تھا نا۔ تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ ہاں جی بالکل اٹھاتے۔ تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں حضرت علی نے اٹھائی ہے، اہل شام پہ بھی اٹھائی ہے، اہل صفین پہ، اہل جمل کے اوپر۔ اس میں غلط بات کون سی ہو گئی ہے؟ نہیں آپ کیسے؟ بھئی ہم نے کہا ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں تو ہم خود صحابی ہوتے، اور اس کے بعد آپ کو تو ہم یہ کہیں گے جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ تو نہیں بول سکتے۔ تو ایک صحابی انجینئر کو ایک 14ویں صدی کا مولوی کیسے پوچھ سکتا ہے؟ نیچرل بات ہے نا آپ کی ڈاکٹرن میں۔ اور مزے کی بات کہ سیم الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے۔ جی تو نبی اسلام نے جو کہا میرے اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، میں نے وہ پچھلے دنوں اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، تب یہ صاف کر دی ان کی۔ صحیح مسلم 7035 آف کیمرہ جواب دیں۔ نہیں جی میں نے آف کیمرہ وہی کہنا ہے جو ان کیمرہ
کہنا ہے منافقین کے نام جب حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے تو عمار ابن یاسر کو بھی وہ نام نہیں پتا تھے. تو جو نام عمار ابن یاسر کو نہیں پتا وہ نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو رازدار رسول تھے نا حذیفہ ابن یمان، ان کو بتائے گئے. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی شخص کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہے. ہاں، ان منافقین کے بارے میں آیا کہ ان کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوگی، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے وہ منافق ہے. اس کو یوں سمجھیں، نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں خوارج کی نشانی بتائی کہ وہ سر منڈائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سر منڈائے وہ خوارجی ہو جائے گا؟ نہیں، مولا علی بھی منڈواتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا غسل میں کوئی بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا. تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے. مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہم خوارج سے نفرت رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک سر منڈانے کا سوال ہے وہ مولا علی بھی منڈوا رہے ہیں اور خارجی بھی. لیکن یہ نشانی خوارج کی جو بیان کی، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو بھی سر منڈائے گا اس کو خارجی کہہ دیا جائے گا. جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے ضروری نہیں وہ منافق ہوگا. ٹھیک ہے. حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب فتنے ہوں گے تو آپ مسلمانوں کی جماعت یا امیر سے چمٹ جانا. جی جی بالکل یہی ہے نا جی. اور حضرت حذیفہ نے یہی نصیحت محمد بن حذیفہ اپنے بیٹے کو کی تھی. انہوں نے تو ساتھ یہ کہا تھا کہ جس طرف حضرت علی ہوں ان کے ساتھ ہونا. تو فتنوں کے دور میں جب امیر موجود ہو، تو بالکل جب خلفائے راشدین امیر کے طور پہ موجود تھے، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسپیسیفکلی ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب خلیفہ راشد موجود ہے تو انہیں اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد یا پارٹی جتھا لادہ نہیں بنانا چاہیے تھا، مولا علی کی بیعت کرنی چاہیے تھی. اسی لیے مولا علی نے ان کے اوپر جنگیں مسلط کی. بلکہ وہ جنگیں تو حضرت علی پہ انہوں نے مسلط کی کیونکہ وجہ وہ بنے. حضرت علی نے تو قرآن کا حکم پورا کیا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی اور سر اٹھائے اسے قتل کر دو. ٹھیک ہے. اب یہ چیز یزید کے مقابلے پہ حسین پہ اس لیے نہیں لگتی کہ ہم یزید کی بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے. اس کی بیعت تو تلوار کے زور پہ لی گئی ہے، جبکہ حضرت علی کی بیعت کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے. حضرت علی کو انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہے. اور پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث ہے 3700 نمبر، جس میں حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، اور کہا ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا. اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا، حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ڈال دیا. وہ 6 رکنی کمیٹی صحیح بخاری میں آتا ہے، پھر 3 رکنی رہ گئی. اور ان میں سے بھی عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں، میں پہلے 2 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا، تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا. پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد الرحمن بن عوف بن گئے جج. اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں والنٹیئرلی کہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چن لیتے ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا، حضرت علی نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا. اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت، انہوں نے اپنی کوئی ذاتیات تو نہیں کرنی تھی. یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے بادشاہ وقت تو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائیں، میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں. تو آپ یہ کہیں گے حضرت یوسف لالچی تھے؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں. جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی، کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پر ڈالیں گے، رسول اللہ کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے. لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے، ڈیموکریسی، وہی بات، میجورٹی کس کے ساتھ ہے. میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چنا جائے. اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا، اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا
کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے. تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا اگر 2 بندے ہیں تو یہ سیف سائڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں. پھر ان کی ایج بھی 72 ایئرس اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی, 70 کے قریب تھے, 70 پلس تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں کروں گا, کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے, تمہارا رائٹ ہے. پھر حضرت علی کو سائڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں, انہوں نے کہا میں بیعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث بڑی لمبی ہے, 3700. حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ حصہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے, اور یہ پوری سٹوری کو میں نے 3-4 لائنوں میں نیچے سم اپ بھی کیا ہوا ہے نوٹ لکھ کے. پھر حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے, تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں. اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی. تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے, اس کے بعد ظاہر ہے خلیفہ وقت کی بیعت بھی کرنی تھی, اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی. حضرت ابوبکر کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا 6 مہینے والا, بخاری مسلم میں آتا ہے, لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا. حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر تو ذرا. اب مجھے بتائیں یہ 2 بندے جب بچ گئے تھے, ان میں سے جب ایک شہید ہو گیا, اس کے بعد پھر رائٹ کس کا تھا امت میں کہ وہ خلافت سنبھالتا؟ تو یہ کہنا کہ جی حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ چنا جو ان میں سے کچھ لوگ قاتلین عثمان بھی تھے, جی ایسے لوگ بھی تھے, اس لیے کہ ایک ہی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ اپرائٹ ہے, اور حضرت علی کے حامی بھی انہی کو اپرائٹ سمجھتے تھے. اس میں حضرت علی کی کون سی ایسی برائی والا معاملہ ہو گیا؟ آج اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی تعریف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کیس میں نے نہیں, مجھ سے کسی نے بنوایا تھا, مخالفین تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ اپرائٹ جج ہے, تو اس کے اوپر آپ کسی کو ٹانٹ کریں گے؟ تو حضرت علی کو اگر اپرائٹ ان کے حامی اس وقت مانتے تھے اور مخالفین بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہے, اور اس سے بڑھ کر وہ 6 رکنی کمیٹی میں آخر میں 2 بندوں میں وہی ایک بچے ہوئے تھے, تو میرے خیال میں تو ضرورت بھی نہیں تھی مشورے کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں حضرت علی کی للہیت. اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دوں. بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے یہ جھوٹ حضرت علی پہ باندھ دیا ہے کہ حضرت علی نے پہلے بیعت کی ہے. جھوٹ نہیں باندھا, وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے پہلے کی ہے. اے جے نہ تھا دماغ, ہاں کلپ بنائے ہوئے ہیں مولویوں نے میرے خلاف, وہابیوں نے. یار مجھے بتائیں دنیا کے کس قانون میں جج پارٹی ہوتا ہے؟ جج پارٹی ہوتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف جج تھے. عبد الرحمن بن عوف کا حضرت عثمان کی بیعت کرنا پہلے بندے کی بیعت نہیں تھی, کیونکہ وہ تو فیصلہ سنانے والے تھے. پارٹی کون تھا؟ حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے والے, یہ 2 پارٹیاں تھیں. تو سب سے پہلے بیعت پھر حضرت علی کی بنتی ہے. اور حضرت علی کا بیعت کرنا یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ کوئی غالی رافضی اعتراض نہ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر, کہ حضرت علی نے اس کو ایکسیپٹ کیا, سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا. اب اس طرف آ جائے. اس کے باوجود کہ آپ سب سے زیادہ حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد, اور حضرت عثمان کی بھی للہیت دیکھیں, صحیح بخاری میں آتا ہے جس سال انہوں نے آخری حج کیا جس کے بعد وہ شہید ہوئے ہیں, حضرت عثمان کی نکسیر پھوٹ پڑی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور طبیبوں نے آپ کو کہا کہ آپ بچیں گے نہیں. تو اس وقت کئی لوگوں نے زور لگایا کہ آپ نہ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں, یہ کام میں نہیں کروں گا. اگر حضرت عثمان کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا نعوذ باللہ تو اس وقت کسی کو اپنی جگہ خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ یار یہ تو بات غلط ہے, یہ تو ملوکیت والا معاملہ ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا. مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی 2 میں رہ گئی تھی, ان میں سے یہ تیسرا ہے, تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے, اور تو کوئی نہیں بچا, کیونکہ وہ 3 تو پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبوی میں آئے. حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے, بند کمروں میں نہیں ہوئی بیعت.
چند لوگوں نے نہیں چنا. حضرت علی نے مسجد نبوی میں آگے خطبہ دیا, انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں. یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کامتے بغاڑ بیٹھے نے بنو امیہ دے گورنر, ان میرے گاٹے فٹ کر لگے جے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں. تم طلحہ زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں. سعد ابن ابی وقاص ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے, وہی ایک اس کمیٹی میں سے تھے. یا سعید ابن زید تھے, ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا, عشرہ مبشرہ میں سے, کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے. ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو. میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا. لوگوں نے کہا نہیں حضرت, خود حضرت طلحہ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے, کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے, وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. اندازہ کریں ان دنوں میں الموطا امام مالک میں, مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے, جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے, مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے. ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے, اور پھر وہ مخالفین بھی, ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے, صحابہ شجرہ بھی تھے. بہرحال جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی, ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. بہرحال حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں, چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا. صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں. زیرو ٹالرنس. یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مدنی مرزا کے حوالے کر دیے جائیں, پھر میں ان کی ڈگریاں چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں. جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے. زیرو ٹالرنس. حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو, لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا, پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا. ہاں, پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا, پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا. یہ وہ والی بات آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر آرڈر مانا جائے گا. لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل. تو پھر پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول, جن کی وجہ سے یہ رعایا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی, جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا, ان گورنروں کا قصور تھا, اور ہو گئے سارے معزول سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے. اسی لیے پھر حضرت علی نے جنگ صفین ان سے لڑی, ان کی جگہ سالم بن حنیف کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا. باقی سب کے سب معزول کیے, اور بدری صحابہ کو, سینئر صحاب کو انہوں نے خلیفہ لگایا. انصار کو, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. ہاں, حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے. تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے. یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی 2 نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے, تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے, اس کی اپنی کرسی سٹیک پہ لگ جاتی ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ بیعت والا سلسلہ تھا, وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا سلسلہ. حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے. ہاں, اسی لیے کسی نے چون چرا نہیں کی, چپ کر کے سب کے سب معزول ہو گئے. ایک نے کی, حضرت علی پھر پہنچ کے اس کو کچلنے کے لیے, وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے, وہ پوری تحکیم کا ایشو ہوا, وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی, کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. ہم نے, اور جس طریقے سے انہوں نے کیا, ورنہ تو کام تو ہو گیا تھا. مالک اشتر تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے, بس ایک نعرہ حیدری رہ گیا سی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ بات کہاں سے کہاں چلی تھی, میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. ہاں, تو یہ خلیفہ وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے.
ان جماعت سے مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں ہے، اس سے مراد ہے مسلمانوں کی امارت جس کے پاس بیعت کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہے۔ یہ پارٹیوں کے امیر، اس سے مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے، نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے، نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے، نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے، نہ پی ٹی آئی کا امیر ہے، نہ JUIF کا امیر ہے، نہ نون لیگ کا امیر ہے۔ اس سے مراد ہے مسلمانوں کا اوورآل جو اس وقت خلافت اسٹیبلش نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لازمی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی صحیح امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا، جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے؟ ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا۔ اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا، وہ پھر میں نے میری کرامت ہے، میں کہا تسی مڑ کے انہیں تھے آنا ہی نہیں، پتھر ہو جاؤ گے کہ منو حکم چاہیے امیر شام دے بارے کہ جنہیں واقعی خلیفہ وقت دی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرا۔ اور اگر وہ نہیں مرے نا اوریجنل خلیفہ کی بیعت نہ کر کے، تو تواڈے جعلی خلیفہ، تواڈے جعلی امیر، انہوں نے نہ مان کے اسی کوئی جعلی دی موت نہیں پہ مردے، جنہوں نے اوریجنل نو نہیں منیا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، خود بریلوی عالم ہے، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے۔ جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے، ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے، اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ۔ اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، او دی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر، او تے سوراں دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے۔ فیضی صاحب میں نے آج جواب ڈھونڈ لیا ہے، سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سوراں دے سور نے۔ کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ دیکھیں ہم الحمدللہ ٹائم ملنے پہ، دیکھیں جب مسئلہ کوئی قرآن میں حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے اخذ کرنا چاہیے نا۔ ہاں تو کوئی قرآن حدیث مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے پھر خادم رضوی صاحب کے فرامین سے لیا کہ ہاں سور سے کوئی بڑی چیز چاہیے تھی، تو نہیں مانتے یار۔ ایک تسبیح میں پرویا ہوا جو ہے وہ ایک اتحاد بن چکا ہوا ہے۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ تو تسبیح بھی جڑا وڈے والا دانا سی نا، ظاہر باقی تو چھوٹے چھوٹے نے نا، سب سے بڑا بریلوی اوڑا تھلے مراب ہوتا ہے نا، یہ بریلوی نے، ہاں باقی تو بیچارے چھوٹے چھوٹے دانے نے، بلکہ وہ 33 کے بعد ایک جو دانا آتا ہے نا چھوٹا سا، وہ واپی نے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی تھوڑے نے نا۔ تو ایک تسبیح میں پرویا ہوا۔ چلیے بھائی ایک اس پہ کلیریفائی مزید کر دیں، آپ نے ڈیٹیل بتائی نا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جج بننے کا آپ نے بتایا نا سر، اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بطور جج فرمایا کہ آپ دونوں میں سے یہ شرط ہوگی کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے، سنت شیخین پہ۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سنت رسول پہ چلوں گا۔ یہ صرف ایسی مطلب ایک ہوائی روایت ہے یا کوئی حدیث ہے؟ بخاری میں تو الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن باقی کتابوں میں ہے ایسی بات، تو یہ کوئی غلط بات تو انہوں نے نہیں کی تھی۔ سیرت شیخین پہ چلنا تو ضروری نہیں تھا نا، سیرت شیخین پہ چلتے تو حج تمتع پہ بندی لگا دیتے۔ تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اپنے زمانے میں ایسے ڈیسیژن کیا تو میں انہیں کنٹینیو کروں۔ یہ بات تو آپ حضرت ابو بکر عمر کے سامنے بھی رکھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے، انہوں نے کب کہا کہ آپ نے ہماری سیرت پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میرے جیسا ایک بندہ جو گناہگار آدمی ہے، آپ مجھے آگے کہنا کہ جی میں نے آپ کے اوپر نہیں چلنا، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو مجھے تو برا نہیں ماننا چاہیے، قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے نا۔ تو یہ ریزن نہیں تھی جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی چونکہ ایک تھوڑے ہارڈ لائنر تھے، تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ جی
شاید کچھ اور ہی نہ ہو جائے مسئلہ. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو چوتھے خلیفہ بھی نہ ان کو لوگ مننے دیتے. یہ وجہ نہیں تھی. وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور یہ غیر مسلم لکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا. یہ غیر مسلموں نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وجہ وہی تھی کہ وہ حضرت عمر والی سختی کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے تھے.